السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. جناب آگے. وقال عطاء آمین دعاء. نہیں پہلے باب تو پڑھا ہے. باب جهر الإيمان بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لحجة. وكان أبو هريرة رضي الله حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتي بآمين. وقال لا تفتنی بآمین. لگتا پڑھا نہیں ہے. جس کی باری ہو اچھی طرح سے پڑھ لیا کریں اس کو. لا تفتنی بآمین. اس میں صاف صاف ہے نہیں میں جو بھیج رہا ہوں بہت صاف ہے. صاف نہیں دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ لا تفتنی بآمين. دکھ رہا ہے. كان ابن عمر رضي الله لا يدع ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله خبرا في ذلك خبرا. ذلك خبرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. جواب ہے باب جہر الامام بالتامین. امام آمین بآواز بلند کہے گا. امام آمین بآواز بلند کہے گا. اس کے دلائل کے یعنی سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے, دعا جب ہو جائے تو اس سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد امام آمین کہے گا اور بآواز بلند کہے گا, جہری کہے گا. عطا کہتے ہیں آمین یہ دعا ہے. آمین دعا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے استجب اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. پہلے دعا کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے, اور آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آگے کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ امنا ابن الزبیر, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی. امن وراءہ اور جو صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے ان لوگوں نے بھی آمین کہی. حتی انا للمسجد للجتن, یہاں تک کہ مسجد کے اندر ایک گونج پیدا ہو گئی. مسجد کے اندر آمین کا شور ہوا تو لجہ کے معنی کہا جاتا ہے الصوت المرتفع, جو بلند آواز ہوتی ہے اسے لجہ کہا جاتا ہے. گویا کہ امام اور اس کے بعد مقتدی حضرات کی آواز سے مسجد گونج گئی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام کو آواز دے کے کہا کرتے تھے لا تفتنی بآمین, میری آمین نہیں چھڑوا دیجیے گا. کیوں کہنا پڑتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ میں اذان دے کر کے جب تک آ کر کے صف میں شامل نہ ہو جاؤں تب تک کا ایسا نہ ہو کہ آپ کی سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے اور میری آمین چھوٹ جائے. چنانچہ بیہقی کی روایت ثابت سے عن ابی رافع قال کان ابو ہریرہ یؤذن لمروان فاشترط اللہ يسبقه بالضالین حتى يعلم انه دخل في الصف. اذان دیا کرتے تھے مروان کے لیے تو انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ اس وقت تک آپ الضالین پر نہیں پہنچیں گے جب تک آپ کو اندازہ نہ ہو جائے کہ میں صف میں آ چکا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اذان دے کر کے جب تک نیچے آتے رہے ہوں گے صفوں کی درستگی میں لگتے رہے ہوں گے اس وقت تک امام صلاۃ کے اندر داخل ہو گیا تو ان کے اتنی جلدی بہرحال نہیں ہونی چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں امام کے ساتھ مجھے نہ مل پائے, آمین کا موقع نہ مل پائے. اسی کے اندر آتا ہے کہ حتی یعلم انہ دخل فی الصف فکان اذا قال مروان ولا الضالین فکان اذا قال مروان ولا الضالین قال ابو ہریرہ آمین یمد بها صوتہ. جب امام الضالین کہتا تھا تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے, آمین کہتے تھے اور آواز کھینچ کر کے آمین. تو اس طرح سے کہا کرتے تھے وہ. اور مزید کا وقال اذا وافق تأمین اہل الارض تأمین اہل السماء غفر لهم, کہ جب اہل ارض کی تامین اہل سما فرشتوں کی تعمیر کے موافق ہو جائے ان کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے ہوتے تھے تو وہ بھی بآواز بلند آمین کہا کرتے تھے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آمین نہیں چھوڑتے تھے, ہمیشہ آمین کہا کرتے تھے. وَيَحُبُّهُمْ, اور لوگوں کو اس پر آمادہ بھی کیا کرتے تھے, ترغیب اس کے دیا کرتے تھے کہ آپ لوگ آمین کہا کریں. اور پھر اس سلسلے میں میں نے حدیث بھی ان سے سن رکھی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. یہ تو کچھ آثار ہیں جو ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو آپ حضرات بھی آمین کہا کریں. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ, کیونکہ امام کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیا کرتا ہے, سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. تو اذا امن الامام, جب امام آمین کہے تو آپ آمین کہیں. کیسے پتہ چلے گا امام آمین کہہ رہا ہے؟ جہری صلوات میں یہ ہوگا, اور جو سری صلوات ان میں تو سر پتہ ہی نہیں چلے گا امام کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی. جہری صلوات کے لیے تو اذا امن الامام کا مطلب یہ ہوا امام آمین کہے اور مقتدیات سنیں گے کہ امام آمین کہہ رہا ہے. تبھی تو فرمایا اذا امن الامام, جب امام آمین کہے, ورنہ سری میں تو حکم نہیں ہے جبکہ لوگ نہیں سنتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا امام جو آمین کہتا ہے وہ بآواز بلند کہتا ہے. امام آمین صرف مقتدی حضرات بآواز بلند کہیں گے, بلکہ امام بھی آمین بآواز بلند کہے گا کہ مقتدی حضرات سن سکے کہ امام نے آمین کہی. یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ جہر الامام بالتامین, آمین تو کہیں گے لیکن جہری صلاۃ ہے تو امام آمین بآواز بلند کہے گا. جی شیخ, یہ جو حتی ان للمسجد للجتن ہے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مسجدیں مطلب ایسی نہیں تھی کہ مطلب بالکل بند ہو, تو وہاں پہ بھی آواز گونجتی تھی. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے. کون امام تھے؟ عبداللہ بن زبیر. امن ابن زبیر عبداللہ بن زبیر امام تھے, انہوں نے آمین تھے, ان کے پیچھے لوگوں نے آمین تھے, یہاں تک کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی. اور دوسرے آپ گونج یہ مراد نہیں کہ اونچی آواز جائے تو صرف جو ہے جہاں ایکو سسٹم ہوگا بند ہوگا وہیں ہوگی. تو لجا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الصوت المرتفع, الصوت المرتفع. کہیں جو ہے
کھلی عبارت ہے، ہر طرف سے بہت زیادہ بند نہیں ہے، تو وہاں اونچی آواز نہیں اٹھے گی اگر لوگ کہیں گے. اٹھ جائے گی، اٹھ جائے گی. سے کہیں مسجدوں میں آمین کے وقت چیخ بھی ہو جاتی ہے، چیخ کی طرح آواز آتی ہے، غلط ہے نا شاید؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کرنے کی درخواست کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کرنے کی درخواست کرنا. کیسے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قبول فرما ہماری دعا؟ کس طرح سے کہیں گے آپ؟ یہ آپ سوچ کے کہیں آمین کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آمین کس مقصد سے کہی جا رہی؟ اس لیے کہ آمین دعا. یہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کس طرح کریں گے آپ؟ کیسے مانگیں گے آپ؟ کہنا ہے اللہ قبول فرما میری دعا، تو کیسے کہیں گے آپ؟ ایسا نہ ہو اسلوب بجائے دعا کرنے کا جیسے کسی انسان کو ڈانٹا جاتا ہے، کچھ اور کیا جاتا ہے، وہ اسلوب آپ کا نہیں ہونا چاہیے. شیخ، امام جب خاموش ہو جائے گا آمین کہہ کے، تب مقتدی کہیں گے؟ تو جو حدیث آپ کے سامنے اذا امن الامام فامنوا، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ امام کے آمین کہنے کے بعد مقتدی حضرات آمین کہیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر فا کا استعمال کیا گیا ہے، اذا امن الامام فامنوا، اور یہ جو فا آتا ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ترتیب و تراخی کے لیے آتا ہے. ترتیب و تراخی کے لیے آتا ہے کہ امام آمین پہلے کہے اور مقتدی حضرات آمین اس کے بعد کہیں، اس کے بعد کہیں. تو اس سے استدلال ہے کیا علماء کرام نے. لہٰذا ایک راوی ہے جو آپ نے بتایا کہ امام جب آمین کہہ لے تو اس کے بعد آمین کہیں. لیکن ابھی آپ کے سامنے دوسری حدیث اور آ رہی ہے، اور وہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہے. تو اس حدیث کی روشنی میں دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آمین کب کہیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ کہیں گے، کیونکہ جو آمین کہی جاتی ہے امام کی آمین پر آمین نہیں ہوتی ہے بلکہ امام کی دعا پر آمین ہوتی ہے. امام نے جو دعا کی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام نے جو دعا کی ہے اس دعا پر آمین کہی جاتی ہے، امام کی آمین پر آمین نہیں کہی جاتی ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں لوگوں نے کہا ہے کہ جب امام الضالین کہے تو پھر اس کے بعد آپ آمین کہیں گے. باقی جہاں مسئلہ اذا امن الامام فامنوا، تو ایک ہوتا ہے فا عاطفہ جو عطف کرنے کے لیے آتا ہے، اور جس کے لیے عاطفہ جو کس کے لیے آتا ہے؟ عطف کے لیے. جاء زید فعمر، یہ جو عاطفہ ہوتا ہے صحیح بالکل ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے اور تراخی کے لیے آتا ہے. جاء زید فعمر کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ زید آیا اور اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا، تراخی کے لیے آتا ہے. لیکن فا عاطفہ کے علاوہ دوسرا فا ہوتا ہے جو جواب کے لیے آتا ہے. اس نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہاں فا جواب کے لیے. اذا امن الامام فامنوا، یہاں پر فا کس کے لیے ہے؟ فا کس کے لیے؟ جواب کے لیے. تو اذا قلتم فاعدلوا کا مطلب، اذا قلتم فاعدلوا کا مطلب جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ. کہنے کے بعد انصاف کرنا ہے، تو کہنے کے بعد انصاف کرنا، عدل کرنا ہے. اذا قلتم فاعدلوا، عدل کے ساتھ بات. جی جی ہاں، تو اسے بات کہنے میں عدل سے کام لینا ہے. آپ کوئی بھی بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس بات میں آپ کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے، بعد میں نہیں. تو ہر جگہ جہاں پر فا آ جائے، مثلا شرط جزا کے طور پر آ رہا ہے، انہیں کہ وہاں پر بھی کہیں کہ بعد میں ہونا لازم ہے، تو وہاں پر یہ نہیں کہ اس کے بعد ہی وہ ہوگا، کہیں بعد میں ہو سکتا ہے، کہیں ساتھ میں ہو سکتا ہے. جی تو اگر یہ کہا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ آمین کہیں، تو یہ بات کے بھی امکان ہے،
7 کا بھی امکان اس کے اندر موجود ہے، لیکن جو دوسری روایت آتی ہے ہم غیر مغضوب علیہم الضالین کہے تو آپ کو کیا کہنا ہے جب دعا اس کی مکمل ہو جائے؟ یا کنفرم ہے کہ آپ کب کہیں گے جب دعا اس کی مکمل دعا ہو جائے. مکمل ہے، کیونکہ آمین دعا وغیرہ ہے، تو جب دعا مکمل اس کی ہو جائے تو یہ اس کے بعد اس پر آپ آمین کہیں گے. صلاۃ کے جتنے اعمال ہیں سارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے کیے جاتے ہیں. انما جعل الامام لیؤتم بہ، سارے اعمال امام کے پیچھے پیچھے کیے جاتے ہیں سوائے ایک عمل کے، اور وہ آمین ہے، کیونکہ یہ آمین امام کی آمین پر نہیں ہوتی ہے بلکہ آمین امام جو دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم الضالین اس پر آمین ہوتی ہے. اور یہ ایک ساتھ کہی جاتی ہے، امام، مقتدی اور ساتھ میں فرشتے، یہ سب ایک ساتھ آمین کہیں. تو میں نے دونوں آراء علماء کرام کی موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے کہہ لینے کے بعد، اب بہت سے لوگ اتنے ائمہ ہوتے ہیں اتنی جلدی سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ مقتدرات ہمارے ساتھ ہو جائیں، بہت جلدی سے وہ آمین جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے اس انداز سے وہ کہیں نہیں پاتے ائمہ، بہت سے دیکھا ہم نے ایسا، اسی وجہ سے کہ ہماری پہلے ہو اور مقتدرات کی بعد میں ہو، چھوٹی سی بہت جلدی سے آمین کہہ لیتے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال یہ دونوں آراء لوگوں کی موجود ہے. جو مجھے بات اقرب معلوم ہوتی وہ یہی ہے کہ امام، مقتدی اور ملائکہ سب کی آمین ایک ساتھ، کیونکہ یہ امام کی دعا اور سورہ فاتحہ کے جواب میں یہ آمین ہوتی ہے، لہذا سورہ فاتحہ امام مکمل کرے گا وہ آمین کہے گا، اسی طرح ساتھ میں مقتدرات بھی آمین کہیں گے. اللہ اعلم. بریلوی حضرات منوافقت آمینوں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ آمین کہی جائے تبھی موافقت ہوگی. یہ کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ منوافقت آمین ملائکہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ فرشتے خاموشی سے آمین کہتے ہیں، ان کی آمین سنائی نہیں دیتی. اس کے کس نے کہا سنائی نہیں دیتی؟ بریلوی حضرات یہی دلیل پکڑتے ہیں، وہ آمین فرشتے آمین کہتے تو سنائی نہیں دیتی. تو کس کو نہیں سنائی دیتی؟ مقتدی حضرات، کوئی نہیں سن سکتا نا ان کی آواز. اچھا، کوئی نہیں سنتا ہے. مردے کو لے کر کے جاتے ہیں تو مردہ جو بولتا ہے سنتے ہیں؟ نہیں لیکن بولتا کہ نہیں بولتا مردہ؟ بولتا. تو بولتا ہے، بلند آواز سے بولتا ہے، کتے بلیاں سب سنتے ہیں اس کی آواز. تو کس کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے نہیں سنانا چاہتا ہے وہ اس کا نظام ہے، وہ اس کا نظام ہے. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی آواز کو سنانا چاہے اور کس کو سنانا چاہے اور کس کو نہ سنانا چاہے. کبھی جبریل علیہ السلام آتے تھے، بات کرتے تھے، لوگ بھی سنتے تھے، اور کبھی جبریل علیہ السلام نے کوئی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، دیگر لوگوں نے نہیں سنی. تو کس کو سنانا اور کس کو نہیں سنانا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام اور سسٹم ہے. اس کی وجہ سے آپ نہیں کہیں گے کہ یہ آمین بآواز بلند نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کی تھی ان سب کا عمل آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے آمین کہتے تھے. باب فضل التامین. باب فضل التامین. کون صاحب سوال کر رہے ہیں؟ نہیں میں کرتا اور رہا ہوں. آواز نہیں صاحب آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جس مقتدی کا آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے صغیرہ گناہ مراد ہے یا کبیرہ یا دونوں؟ اس طرح کے مقامات پر جو بھی ہوتے ہیں اس سے مراد وہ کبائر نہیں ہوا کرتے ہیں، اس سے مراد وہ کبائر نہیں ہوا کرتے ہیں. انسان سے جو بہت سارے گناہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں وہ مراد ہے. مثلا دوسری کی پر آیا ہوا ہے کہ مجتنبۃ الکبائر، مجتنبۃ الکبائر، تو اس کو اور دیگر جگہوں پر بیان کریں گے کہ جب کہ انسان گناہ کبائر سے بچتا رہے، کبائر سے
بچتا رہے، کبائر ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ آمین کہہ دینے سے آدمی کے وہ سارے معاف. بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طریق بنا رکھے ہیں، وضو کے ذریعے سے، مسجد میں آنے کے ذریعے سے، اور بہت سارے امور ہیں جن سے جو بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی روزے کی وجہ سے، کسی دوسرے عمل کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن کبائر سے آدمی اجتناب کرے گا. جی پڑھیں آپ. باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر المأموم. جی یہاں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ میں سے کوئی آمین کہتا ہے وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، اور ملائکہ بھی کہاں کہتے ہیں؟ جی نہیں آسمان میں. جی ملائکہ کہاں کہتے ہیں؟ آسمان میں. آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے؟ امام جو تلاوت کرتا ہے، امام کی تلاوت کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے؟ سارا سسٹم لگا ہوا جی، وہاں تک پہنچتی ہے. وہاں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اب اگر یہ دونوں آمین موافق ہو جائے، اگر یہ آمین موافق ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا گناہوں کو معاف کر دیا کرے. باب جہر المأموم بالتأمین. تو شیخ جیسے اگر ہم چپکے سے آمین گئے تو کیا فرشتے سن لے جائیں گے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، سن لے جائیں گے نہیں سن لے جائیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے طریقہ کیا بتایا ہے آپ کے آمین کے. نہیں جیسے کہہ رہے ہیں استدلال کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں نا استدلال کرتے ہیں وہ لوگ کہ چپکے سے کہو گے تبھی ان سے مطلب موافقت ہوگی ان کی آمین میں. نہیں مسئلہ فرشتوں کا مسئلہ الگ ہے، کیا کیا سن لیتے ہیں فرشتے. اگر آپ منہم بحسنۃ فلم یعملها، اگر کوئی کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے اس نے ابھی تک کیا نہیں یا کر نہیں سکا کسی وجہ سے، کیا لکھا جاتا ہے؟ کتبت لہو حسنہ، کتبت لہو حسنہ، نیکی لکھی جاتی ہے. کیا کیا تھا آپ نے؟ زبان سے کہا تھا میں کروں گا، زبان سے کہا تھا آپ نے کروں گا میں. ارادہ کیا جی نہیں ارادہ وہ بھی خبر ہو جاتی ہے، ارادہ کیا تھا دل فرشتوں کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے. تو یہ جواب دے کے نہیں نکل پائیں گے آپ. جی باب جہر المأموم بالتأمین. باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے باب جہر المأموم بالتأمین. باب جہر المأموم بالتأمین. مأموم اور مقتدی بھی آمین جہری کہے گا، بآواز بلند کہے گا. حدیث یہاں پر ذکر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو آپ لوگ آمین کہیں. اور اس کے بعد بڑی فضیلت جو پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد مطابعات ذکر کی ہیں. فلاں فلاں نے یہاں پر اس حدیث کی روایت میں مطابعات کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مقتدی حضرات آمین کیسے کہیں گے؟
بآواز بلند جہرن جہری کہیں گے. کدھر سے معلوم ہوا؟ کدھر سے معلوم ہوا جہری کہیں گے؟ یہ بتائیے. جی تو یہاں کیسے معلوم ہوا کہ مقتدی حضرات مأموم مقتدی آمین بآواز بلند کریں گے؟ اللہ کی بندی یہاں امام کا نہیں ہے، یہاں پر مقتدی بآواز بلند آمین کہیں گے. یہ استدلال کہاں سے ہے؟ وقولوا آمین. شیخ فائنہ وافقہ جو سے ہے کہ پچھلی حدیث ہے موافقت شیخ، پچھلی حدیث ہے وہاں سے استدلال کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ امام جہری طور پہ یعنی بآواز بلند کہے گا، تو وہاں سے استدلال کیا گیا ہے کیونکہ اقتدا کرنی ہے امام کی. اچھا تو امام سورہ فاتحہ زور سے پڑھتا ہے، پیچھے سب لوگ زور سے پڑھیں گے، ابتدا کرنا ہے. فقولوا آمین ہے نا شیخ. وقولوا آمین فقولوا آمین. جی استدلال کریں گے. ہاں تو اس سے ہے وقولوا کہ آمین. آمین کہیں گے، لیکن جہری کا استدلال کہاں سے؟ امام کی آمین سن کر آمین کہیں گے. اللہ کے بندوں میں مقتدی کی بات کر رہا ہوں. مقتدی جہری کہے گا. باب پڑھ لیجئے پہلے آپ لوگ. باب کیا ہے؟ باب جہر المأموم بالتامین. مقتدی آمین جہرن کہیں گے، اس کی دلیل کہاں یہاں پر ہے؟ شیخ فائنہ وافقہ، فائنہ فإنه من موافقہ، وافق. اسے مطلب وافقہ سے پتا کہ جس کی مطلب موافقت ہوگی فرشتوں کے قول سے، تو موافقت اسی صورت میں انه ہوگی. من امام وافق امام قوله جب بشر. جہری کہہ رہا ہے تو مقتدی بھی جہری کریں گے، تو اس امام کی جو موافقت نہیں چیزیں ہوگی. امام جہری کہے وہ سب مقتدی جہری کہیں گے. آمین جہری کہہ رہا نا اس اکبر سے. تو امام کے جہری کہنے سے آمین مقتدی حضرات کو جہری کہنا کیسے لازم آتا ہے؟ حتى إن للمسجد کہاں کی بات ہو، کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اقرا اس حدیث سے کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ حتی ان للمسجد للحجۃ. یہ باب ہے اور یہ حدیث. جی اس میں سے ایک صراحت نہیں ہے اس حدیث میں، لیکن جی اوپر جو حدیث گزری ہے وہ تقویت دے رہی ہے اس حدیث کو. اچھا لجتن والی. جی شیخ. ہم منا ابن زبیر. داؤد کی ایک روایت ہے شیخ، اس سے اس کی موافقت ہو رہی ہے. گویا کہ اس حدیث میں دلیل نہیں ہے. گویا کہ یہ حدیث باب کے موافق نہیں ہے. جی جو حوالہ دیا گیا ہے اور کئی روایتوں کا، نعیم جو روایت ہے اس میں ابو ہریرہ سے مذکور ہے. نعیم المجبری کی روایت میں کیا ہے؟ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوا، اس میں دوبارہ کہیں آپ جی، میں مائک بند کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت میں ہے وہ آمین جہر کہتے یہ نعیم المجبری کی روایت میں ہے. نعیم المجبر کی روایت یہاں نیچے دیا ہے کہ وصلہ النساء، سورہ النساء کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر موجود ہے. جی بتائیے.
جی سے نعیم المجمر کی ہی روایت ہے. صلیت وراء ابی ہریرہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمین وقال الناس آمین. جی یہ کہاں کی روایت ہے؟ کہاں کی روایت ہے یہ سنن نسائی کی ہے. سنن نسائی کی روایت ہے جی. اس میں مرفوع حدیث ہے؟ ساتھ مرفوع ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے؟ نہیں شیخ ابو ہریرہ کی نہیں ہے جی. یہ سعید بن ابی ہلال سے مطلب کی طریق سے ہے اور انہوں نے روایت کیا نعیم المجمر سے. جی آگے نعیم المجمر کس سے روایت کرتے ہیں؟ ان کا ایک قول ہے شیخ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں کہتے ہیں جی کہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے لگتا ہے کہ مرفوع ہے. انہوں نے سنا ہوگا اللہ کے نبی سے تبھی. جی تو اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے اس کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں تو ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے فقولوا آمین. فقولوا آمین. اور جب قول اس طرح سے مطلقاً بولا جائے تو اسے جہر پر معمول کیا جائے گا. جب قول اس طرح مطلقاً بولا جائے تو اسے معمول کس پر کریں گے؟ جہر پر معمول کریں گے. یہاں آپ کو فرمانا فقولوا آمین تو آپ لوگ آمین کہیں. اسے جب تک اس کے خلاف کوئی چیز موجود نہ ہو اسے ہم جہر پر معمول کریں گے. اور اگر صرف مقصود ہو تو ایسے موقع سے اس کی تقید ہونی چاہیے. تو ایک بات تو یہ کہے گی کہ فقولوا سے مراد یہاں پر جہرن کہنا مراد ہے کیونکہ اگر مطلق فقولوا کہا جائے اس سے جہر مراد ہے. لیکن بہرحال استدلال میں خلل یہ ہو سکتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ حَمِدًا. آگے فقولوا ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. تو کوئی کہے گا فقولوا سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ بآواز بلند کہیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. حالانکہ یہ معمول نہیں تھا آپ کے پیچھے صحابہ کرام کا کہ بآواز بلند تھے. اتفاق سے کسی نے کہہ دیا اور مسئلہ ہے یہ معمول نہیں تھا. تو فقولوا سے اس طرح استدلال کرنا یہ بہرحال تھوڑا سا محل نظر معلوم ہوتا ہے. دوسری بات یہاں پر کہی جا سکتی ہے اور جس کی طرف آپ کے ساتھیوں نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ کس کی حدیث ہے؟ کس صحابی کی حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھوایا ہے بیہقی کے واسطے سے فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ آمین يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ. امام کے پیچھے جب ہوتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آمین کہتے تھے اور کھینچ کر کے کہتے تھے. آواز کو کھینچ کر کے آمین کہا کرتے تھے. یہ جو حدیث نقل کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین. اس فقولوا آمین پر صحابہ رسول عمل کیسے کرتے تھے؟ جی اس فقولوا آمین پر اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ رسول عمل کیسے کرتے تھے؟ جہرن کہتے سرن یا جہرن؟ جہرن. اور یہ جہرن یہ انہوں نے جہرن جو نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نکالا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہتے آئے ہوں گے؟ یہ زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. خیر ایسا تو نہیں ثابت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ آمین کہتے رہے ہوں سرن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آمین جہرن کہنا شروع کر دیں صحابہ رسول. تو معلوم فقولوا آمین یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پر عمل جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے راوی ابو ہریرہ کیا کرتے تھے وہ کیسے تھا کہ بآواز بلند وہ لوگ آمین کہا کرتے تھے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فقولوا آمین سے سرن آمین کہنا مراد نہیں ہے بلکہ فقولوا آمین سے کیا مراد ہے کیونکہ دونوں کے فقولوا میں دونوں کا امکان موجود ہے سرن کا بھی اور جہرن کا بھی. لیکن صحابی رسول نے جس کی عملی تفسیر کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں مقصود تھا یہ پر صحابہ کرام کا عمل تھا وہ کیسے عمل کیا اس پر لوگوں نے
سر نہیں بلکہ جہرن عمل. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر استدلال ہو سکتا ہے کہ فقولوا آمین سے آپ کا جو مقصود تھا وہ صحابہ رسول نے عملی طور پر کر کے بتایا. اور اس کے علاوہ آپ حضرات نے اشارہ بھی کیا کہ جو نعیم المجبر کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس کے اندر بھی یہی موجود ہے. صحابہ رسول کے پیچھے لوگ ہوتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے اور اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ٹوکتے نہیں تھے کہ آپ لوگ جو ہے یہ بآواز بلند کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس طرح سے آمین آپ لوگ کیوں کہتے ہیں. جی چلیے آگے. باب اذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكرة انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. باب اذا ركع دون الصف. ابھی کوئی صف میں پہنچا نہیں ہے اور صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے تو اس سلسلے میں کیا واجب. حدیث یہاں پر ہے صحابہ رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہے تو ابھی اس صف میں پہنچے نہیں تھے کہ اس کے پہلے ہی وہ رکوع میں چلے گئے اور اس کے بعد رکوع ہی میں چلتے چلتے کہاں آگے پہنچ گئے, صف میں آ کر کے شامل ہو گئے. صف میں آ کر کے شامل. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے پہ گھوم رہا تھا, اس طرح سے اس کا ہانپ رہا تھا, سانس تیزی چل رہا تھا اس کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا, فرمایا اللہ رسول نے کیا کہا, زادک اللہ حرصا. یہ عمل جو آپ نے کیا ہے یہ حرص میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کے اقدام صلاۃ کا حصہ مل جائے, اس لیے سب سے پہلے ہی آپ صلاۃ میں شامل ہو گئے, رکوع میں چلے گئے. زادک اللہ حرصا, یہ آپ کی حرص ہے, نماز سے محبت, نبی کے پیچھے نماز سے آپ کی محبت. ولا تعود, لیکن آئندہ مت کرنا ایسا, کیونکہ دل کے اندر محبت ہونا, حرص ہونا اور چیز ہے, اس کا صحیح ہونا دوسری چیز ہے. بہت سی چیزیں آدمی نیکی کے جذبے سے کرتا ہے, خیر کے جذبے سے کرتا ہے, کتنا ارادہ ہوتا ہے اس سے نیکی کا, لیکن اس کی وجہ سے آدمی صرف جذبہ نیک ہونے سے آدمی نیکی نہیں پاتا ہے, بلکہ جذبہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہونا چاہیے, آپ کا عمل صحیح شریعت کے مطابق بھی ہونا چاہیے, سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے. یہ آپ کا عمل صحیح نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف ان کی حرص کی تعریف کیا کہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کا حریص بنائے, کار خیر میں بڑھنے کا حریص بنائے اللہ تعالیٰ, تو جتنی خوبی انسان کے اندر ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے, لیکن غلطیوں کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. جتنی غلطی اس کی اصلاح ہونی چاہیے. تو فرمایا اپنے ذات اللہ حرص, اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں مزید اضافہ کرے. ولا تھا, لیکن یہ عمل آئندہ ایسا مت کیجیے, یہ عمل آئندہ ایسا مت کیجیے گا کیونکہ یہ غلط طریقہ ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے طحاوی کی حسن سند کے ساتھ, اذا اتى احدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. ولا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. جب کوئی شخص صلاۃ کے لیے آئے تو سب سے پہلے رکوع میں نہ چلا جائے, سب سے پہلے کوئی رکوع میں نہ چلا جائے جب تک کہ صف میں جو اس کی جگہ ہے وہ جگہ نہ لے لے, جب تک جہاں پر نماز آپ کو پڑھنا ہے
اس جگہ پہ جب تک آپ نہیں پہنچ گئے تب تک آپ رکوع میں نہ جائیں. تو غالباً اسی موقع سے فرمان نبی عام اعلان کیا ہوا آپ نے. دیکھیے اس طرح سے انہوں نے کیا ہے. تو خیال رکھیں آپ لوگ جب بھی نماز کے لیے آئیں تو جب تک صف میں کھڑے نہ ہو جائیں تب تک ایسے صلاۃ میں شامل نہ ہوا. جب تک آپ صف میں داخل نہ ہو جائیں تب تک آپ رکوع میں نہ جائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولا تعود سے مراد کیا ہے؟ یہ عمل آئندہ مت کیجیے گا. یہ عمل آئندہ مت کیجیے گا. یہ عمل آپ کا صحیح نہیں تھا. کیا کہہ رہے شیخی والی حدیث کہاں کی؟ کون سی؟ حتی يدخل مکان من الصف. صحابی. شیخ علماء نے کیا اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. پہلے ہی رکوع میں چلے گئے. کس کو موقع نہیں ملا؟ حبیب یہ جو عربی حدیث ہے. جی جی بتائیے. میں سمجھ رہا ہوں. بتائیے. جی کیا ہے کثرت کی نماز قبول ہو جاتی ہے. تو اس میں کہاں تو اس حدیث میں کہاں ہے کہ رکعت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ انه انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع. جی میں چلے گئے. تو کہاں اس میں ہے کہ ان کی رکعت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ولا تعود دوبارہ نہ کریں. یعنی آئندہ ایسے مت کیجیے گا کہ سب میں پہنچنے سے پہلے رکوع میں چلے جائیں. لیکن اس وقت میں بھی نہیں آنا شیخ نماز لوٹانے مطلب دوبارہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا. ہاں تو اس میں کدھر سے استدلال ہے؟ اس میں کہاں سے استدلال ہے رکعت کا؟ رکعت ہوئی نہیں ہوئی اس کا کوئی استدلال ہے؟ کہیں کوئی چیز ہے موجود؟ جی صابر صاحب. ولا تعید يعيد اپنے من سے چاہے جو کر لیں ایسے ولا تو مطلب کثرہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے مطلب وہ بلغ المرام کی شرح جو اثر عمر مبارک تو ایسے اپنا پڑھنے نہیں سو جائے گا. صرف آپ پڑھتے رہو. اپنی مرضی ہے. جو اسلوب زادک اللہ حرصا پہلے آپ نے ان کے حرص کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں مزید عطا فرمائے. اس کے بعد کہیں گے اعادہ مت کرنا رکعت کا. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ فرمائے اعادہ مت کرنا. ایسے پڑھنا ہو تو کوئی کہے گا لا تعدہ شمار مت کرنا. اس کو یہاں پر نہ لا تعید ہے نہ لا تعدہ ہے نہ لا تعدو ہے کہ آئندہ دوڑنا مت. بلکہ یہاں پر کیا ہے زادک اللہ حرصا ولا تعد. حرص میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے آئندہ ایسا مت کرنا. اور جو دوسری حدیث بیان کی میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عمل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہاں پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.